دنیا کی ایسی بیماری جو آپ کو منٹوں میں مرنے اور دوسروں کو قتل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ بیماری آپ کے برین سیلز ڈیڈ کر سکتی ہے، آپ کو پاگل کر سکتی ہے، اور آج کل اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو خود میں ایسے سمپٹمز محسوس ہوتے ہیں تو فوراً کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ آج ہم آپ کو اس بیماری کے بارے میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں HR TV۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ شعبہ طب میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایک کیفیتی بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت کسی المناک اور خطرناک حادثے کے بعد جسم اور ذہن پر پڑنے والے گہرے اثرات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ ملازمین جو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ فائر بریگیڈ یا ریسکیو، یہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ دل دہلا دینے والے حادثات کے خونی مناظر کے دوران ریسکیو آپریشن جاری رکھتے ہیں، جس کے باعث مذکورہ واقعات ان کے ذہنوں پر ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود پر پیش آنے والے حادثات بھی اس بیماری کا شکار کر سکتے ہیں۔ کسی جنگ یا حملے کے دوران زخمی ہونے والے اہلکار یا پھر خوف زدہ حادثے میں زندہ بچ جانے والے افراد طبی امداد کے بعد صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن چند لوگوں میں یہ المناک سانحے جسم اور ذہن میں کچھ ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو مہینوں اور سالوں جاری رہ سکتی ہے۔ اس کیفیت کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ PTSD کی زیادہ تر وجوہات ٹریفک کے شدید حادثات، خطرناک ذاتی حملے، یرغمال بنا لیے جانا، دہشت گردی کا شکار ہونا، جنگی قیدی بن جانا، قدرتی یا انسان کے پیدا کیے ہوئے آفات، حادثات کا شکار ہونا، مثلاً سیلاب آنا یا کسی عمارت کا گر جانا، کسی جان لیوا بیماری کی تشخیص بنی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ افسردگی محسوس کرتا ہے، اس پر خوف طاری رہتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو وہ اپنی پریشانی کی وجہ کا الزام بھی عائد کر سکتی ہے۔ PTSD کی بنیادی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مریض کو ایسا لگے گا کہ کوئی المناک سانحہ دوبارہ پیش آ رہا ہے، وہی حادثہ خواب میں نظر آئے گا یا پھر خوفناک واقعہ بار بار یاد آئے گا۔ مریض کے احساسات و جذبات کا شل ہونا یا اس واقعے کو یاد دلانے والی چیزوں اور باتوں سے گریز کرنا، متاثرہ شخص کا ہر وقت چوکنا رہنا یا خطرے میں گھرا محسوس کرنا، مذکورہ بالا وہ علامات ہیں جس کے نتیجے میں دیگر اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں، جیسے جسمانی درد کے علاوہ نفسیاتی مسئلہ، دل کی دھڑکن کا بے قاعدہ ہو جانا، ڈپریشن، سر میں درد رہنا، کثرت شراب نوشی اور دوائیوں کا بے جا استعمال، مثلاً درد کی ادویات سمیت دیگر مسائل کا سامنا مریض کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت ناک حادثات کے نتیجے میں ہر کوئی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی کیفیت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ تقریباً 1/3 افراد اس ذہنی دباؤ کی کیفیت سے نکل نہیں پاتے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہر عمر کے افراد پر آ سکتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو اکثر حادثات کے بعد ان کے بارے میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جن میں کبھی کبھی بھوت اور اس طرح کی ڈراؤنی چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ ممکنہ طور پر اس کی وجہ سے کم عمر کے افراد اور بچے اس کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس بیماری سے شکار ہونے کے بعد مریض کو چاہیے کہ وہ خود کو کمزور نہ سمجھے اور دوسروں کو الزام ٹھہرانے کی بجائے خود میں مضبوطی لائے اور اس بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرے، کیونکہ اس مسئلے کا حل ہی یہی ہے۔ پیش آنے والے سانحے کو ذہن میں رکھنے کی بجائے دوسروں کو بتائیں۔ ڈاکٹرز عام طور پر 2 طریقے سے اس مرض کا علاج کرتے ہیں، جن میں نفسیاتی طریقہ علاج اور ادویات کے ذریعے علاج شامل ہے۔ نفسیاتی طریقہ علاج آپ کو سکھاتا ہے کہ کس طرح اس المناک اور خوفناک سانحے کو لفظوں میں بیان کیا جائے تاکہ وہ یادیں ختم ہو جائیں اور آپ کو عوام میں گھل مل جائیں۔ ماہرین کچھ مریضوں میں بیماری کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ادویات کے ذریعے علاج کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران متاثرہ شہریوں کو سکون کی گولیاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ شدید تناؤ کی کیفیت سے باہر آ سکیں۔ سانحہ جتنا بڑا ہوگا، وہ ذہنی اور اعصابی کمزوری کے شکار افراد پر اتنا ہی شدید دباؤ ڈالے گا، اور انہیں لوگوں میں PTSD کے وار کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سانحہ کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوئے بغیر سوچ سکیں اور ہر وقت خطرے میں گھرا محسوس نہ کرے تو یہ اس بیماری سے صحت یابی کی نشانیاں ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عدنان شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔